بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات کے مطابق قبیلہ غفار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے۔ طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ تو، تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو، قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی۔ یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے، اور ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن آس تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کی قسم، وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، خدا کی قسم، میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا،
اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ان کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینے کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینے کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگی۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ پیارے دوستو، آپ کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10-12 معروف اور معزز گھرانوں میں ایک خاندان بنو امیہ کا بھی تھا۔ یہ گھرانہ مالی اعتبار سے بھی بڑا آسودہ تھا۔ اہل مکہ میں حرف فجار بڑی مشہور ہوئی، جس کا تذکرہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اس جنگ کا جھنڈا اموی خاندان کے ایک سردار حرب بن امیہ کے پاس تھا، جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا والد تھا۔ اس گھرانے نے اسلام اور اللہ کے رسول کی بے حد مخالفت کی، مگر اسی خاندان کے ایک عظیم فرزند خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر 5واں تھا۔ ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ اجمعین ہی اسلام لائے تھے۔ اس اعتبار سے وہ واقعی سابقون و اولون میں سے تھے جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور ان کی فضیلت سے کسی بھی شخص کو انکار نہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے خلاف مکہ میں دن بدن حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ جانے کا مشورہ دے دیا۔ چنانچہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی اہلیہ سیدہ امیمہ بنت خلف خزایا کو ساتھ لیا اور چپکے سے حبشہ ہجرت کر گئے۔ دوستو، ہجرت کا لفظ زبان سے ادا کرنا آسان ہے، مگر عملاً یہ اتنی آسان بات نہیں۔ خالد اور ان کی اہلیہ بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی تھی۔ حبشہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پر مکمل اجنبی ماحول تھا۔ وہاں کی مقامی زبان بھی عربی سے مختلف تھی، مگر اسلام کی خاطر یہ قربانی بھی دے دی گئی۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی سیدنا عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں پرامن اور باوقار وقت گزارنے لگے۔ یہ لوگ تاجر پیشہ تھے، زندگی گزارنے کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ انہیں حکومت کی طرف سے کسی پابندی کا سامنا نہیں تھا۔ شاہی حبشہ نجاشی مسلمانوں کے دل سے عزت کرتا تھا۔ حبشہ میں قیام کے دوران خالد اور ان کی اہلیہ امیمہ کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سعید رکھا جاتا ہے، پھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام امہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی پیاری، خوبصورت اور نہایت ذہین و فطین بچی تھی۔ ان بچوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ شدید محبت تھی۔ والدین نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ایک اور اعزاز سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے، وہ یہ کہ ابو سفیان کی صاحبزادی سیدہ رملہ بھی اپنے خاوند عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ میں مقیم تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ قیصر کی فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے۔ انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا
اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنو۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے، میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر سنائی۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔